اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم پس کیا ہے واسطے تمہارے فی المنافقین بیچ منافقوں کے فئتین دو جماعتیں ہو چکے ہو۔ منافقین وہ ہیں جو دل سے ایمان قبول نہیں کیے ہوئے، بلکہ کسی بھی اور وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر مسلمان آپس میں دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہ ہیں تو مسلمان، لیکن بعض مجبوریوں کی بنا پر یہ ایسے کام کر رہے ہیں یا ایسے کرتوت کر رہے ہیں، اور بعض مسلمانوں کا خیال تھا کہ نہیں، یہ اصل میں کافروں سے ملے ہوئے ہیں اور انہی کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اسلام نے تعلیم کی کہ تم آپس میں کیوں الگ الگ دو گروہوں میں تقسیم ہوتے ہو، تم آپس میں کیوں اختلاف کرتے ہو۔ فرمایا واللہ ارکسہم، اور اللہ رب کریم ہی کی وہ ذات ہے کہ اس نے لوٹا دیا ان کو، الٹا کیا ہے ان کو، بما کسبوا، ان کے کسب کے سبب۔ ارکسہم را کاف اور سین سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الٹا کر اس کے پہلے سرے کو اس کے ایک ہی سیخ ہو، سلاخ ہو، تو اس کو ایک سرے کو گھما کر دوسرے سرے کے ساتھ ملا دیا جائے، تو وہ جو گول چکر بنتا ہے اسے عربی میں ارکسہم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ رب کریم نے الٹا دیا ان کو ان کے کسب کے سبب، اس سبب سے کہ انہوں نے کمایا ہے، اس سبب سے کہ انہوں نے کرتوت کیے ہیں۔ اتریدون، کیا ارادہ کرتے ہو تم، ان تہدو، یہ کہ تم ہدایت دو، تم راہ پر لاؤ، من اضل اللہ، اس شخص کو کہ جسے اللہ نے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کیا ہوا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جو شخص کہ اللہ اسے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو اس کے لیے کوئی راہ ہدایت کی نہیں پا سکتا۔ ودو، خواہش رکھتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم بھی انکار حق کر جاؤ، کما کفروا، ایسے ہی جیسا انہوں نے خود انکار حق کیا ہے، فتکونون، پس ہو جاؤ تم سواء، سارے کے سارے برابر، فلا تتخذوا، پس مت پکڑو، منہم، ان میں سے، اولیاء، دلی دوستی میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا، ہجرت کریں وہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فخذوہم، پس پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، مارو ان کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، ولا تتخذوا، اور مت پکڑو، منہم، ان میں سے، ولیا، دلی دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی اپنے مددگار بناؤ وہ، الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون، کہ جا ملے وہ، الی قوم، طرف اس قوم کی، کہ بینکم و بینہم، درمیان تمہارے اور درمیان ان کے، میثاق، عہد ہو چکا ہے، یعنی یہ قتال ان کے لیے ہے جو حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کی طرف لوٹ جاؤ، انکار حق کر دو، ان کے ساتھ تو لڑنا لازم ہے، قتال لازم ہوگا، جب یہ وقت آئے گا تو قتال کیا جائے گا ان سے، مگر ان لوگوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ آپ کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، تمہارا اپنا دین اور مذہب، ہمارا اپنا دین اور مذہب ہے، ہم مل کر رہنے کو بھی تیار ہیں، اور جنگ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نہیں کریں گے، لڑائی نہیں لڑیں گے۔ تو اگر وہ لوگ، یعنی جو ہیں تو آپ کے مخالف ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں جو آپ کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم قتال نہیں کریں گے، تو آپ بھی ان کے ساتھ اب قتال نہیں کریں گے۔ او جاؤکم، یا آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، حسرت لے کر اپنے دلوں کی، تنگ پڑے ہیں سینے ان کے، ان یقاتلوکم،
یہ کہ لڑیں تم سے، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے، یعنی ایسی قوم کے لوگ ہیں کہ وہ قوم تو تمہارے ساتھ جنگ میں لگی ہوئی ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ مل کر، تو ان کے ساتھ بھی معاہدہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ نہیں چاہتے لڑنا تو تم بھی ان کے، کیونکہ ایمان میں اسلام جو ہے نا وہ لڑائی اور جنگ کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی لوگ ان میں ایسے موجود ہیں کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تو تم بھی ان کے ساتھ نہیں لڑو گے۔ حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی لڑا نہیں جائے گا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لسلطہم، البتہ مسلط کرتا ان کو، علیکم اوپر تمہارے، فلقاتلوکم، پس وہ البتہ تم سے لڑائی شروع کرتے، یعنی قومی طور پر وہ پوری قوم، پورا خاندان اگر تمہارے ساتھ لڑائی میں جتا ہوا ہے، تو یہ لوگ جو بیچ میں ایسے ہیں جو تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی خاندان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو امن میں رکھیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ مل کر تمہارے اوپر ہی مسلط ہو جاتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر ایک طرف ہو جائے وہ، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس تم ان کے ساتھ مت لڑو۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور ڈالنے طرف تمہاری سلامتی، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ، پس نہیں کیا اللہ نے، لکم اوپر تمہارے، لکم واسطے تمہارے، علیہم اوپر ان کے، سبیلا راہ، یعنی اگر وہ سلامتی میں آئیں، وہ آپ کو سلامتی میں رکھیں، خود سلامتی میں رہنا چاہیں، تو اللہ نے تمہارے لیے لڑنے کی کوئی راہ ان کے لیے نہیں رکھی ہوئی، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی جواز ایسا ہے کہ تم ان سے لڑائی لڑو۔ ستاجدون آخرین، جلدی پاؤ گے تم، آخرین وہ لوگ، اور لوگ بھی، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یامنوکم، یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویامنوا قومہم، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے، یعنی ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی ایسے نکلیں گے جو یہ چاہیں گے کہ آپس میں یہ جو اختلاف ہے یہ ختم ہو اور یہ لڑائی جھگڑا ہمارا نہ چلتا رہے۔ اسلام میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم تعلیم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی قوم باقاعدہ لڑائی لڑ رہی ہے، ان میں سے بھی کوئی لوگ ایسے آ جائیں تو آپ ان کے ساتھ لڑائی چھوڑ دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، آپ سے بھی نہیں چاہتے، ہم تو درمیان میں بیٹھے ہوئے پس رہے ہیں، مجبور ہیں، ہم کیا کریں، تو آپ ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑیں گے۔ فرمایا ستاجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، ان قریب آپ کو اور لوگ ایسے مل جائیں گے جو دیکھا دیکھی ان کے کہیں گے کہ یار یہ جو امن میں بیٹھے ہوئے بیچ میں لوگ ہیں، ہم بھی امن میں بیٹھ جائیں، تو ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ کلما ردو، جب کبھی پھر جاتے ہیں وہ، الی الفتنہ، طرف فتنہ کی، ارکسوا فیہا، تو تنگ ہوتے ہیں بیچ ان کے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس فتنے کے اندر آتے ہیں تو ہمارے دل بھی تنگ ہوتے ہیں، ہم کیا کریں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر نہ الگ ہو جائیں تم سے، وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ ڈالیں طرف تمہاری سلامتی کا ہاتھ، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ بند کریں اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، یعنی ایک یہ ہے کہ وہ زبان سے آپ کے ساتھ آ کر بات تو کرتے ہیں لیکن جب وقت پڑتا ہے تو پھر معافی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو تو معافی نہیں دینی ہے آپ نے بھی۔ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو، مارو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ ان کو، وَأُولَٰئِكُمْ، اور یہی لوگ ہیں، جعلنا، بنایا ہم نے، لکم، ہم نے واسطے تمہارے، علیہم، اوپر ان کے، سلطانا مبینہ، ظاہر غلبہ اللہ رب کریم نے ان لوگوں کے لیے بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مختصر سا رکوع لیکن بہت بڑی تعلیمات اپنے اندر رکھتا ہے، اور ان تعلیمات کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے بے شمار چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اندر بھی امن، سکون، صلح و ہستی والا معاملہ پیدا ہو، اور جتنے اختلافات ہیں، جتنے مصائب اور مصیبتیں ہیں، ان سے بچ بچا کر ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا